بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی قربانی کے چونکہ ایام آنے والے ہیں تو جانوروں کی تلاش میں لگ گئے ہیں۔ کوئی بکرا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بڑا جانور ڈھونڈ رہا ہے اور تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، اچھے سے اچھا جانور ڈھونڈیں۔ یہاں پر دو تین باتیں قربانی کے دنوں کے آنے سے پہلے، حالانکہ قربانی کے جب ایام آئیں گے تو انشاءاللہ قربانی کے مسائل بھی آپ کے سامنے پورے بیان کریں گے انشاءاللہ، ساری چیزیں، قربانی کا طریقہ اور کیا کیا چیزیں ہیں، قربانی کے دن کتنے ہیں، گوشت کا کیا مسئلہ ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سب پورا بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی انشاءاللہ آپ کو قربانی کے دن آنے سے پہلے جانوروں کے متعلق دو تین باتیں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دوستو بزرگوں فکر ہمیں کرنی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، علماء سے معلوم کر لیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر 4 افراد ہیں، خاتون مرد سب ملا کر، کبھی 6 کبھی 8، ایک گھر میں جوان ہیں، بیویاں ہیں، یعنی گھر میں بہویں ہیں، اسی طرح جوان بیٹی ہے، اس طرح بیوی ہے، گھر میں 4-5 مرد ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، اور سب صاحب نصاب ہیں، یعنی ہوتی ہے ایسی بات آ جاتی ہے۔ اور ہوتا ہے کیا ہے کہ قربانی 2 واجب، 4 واجب، 5 واجب ہے، پھر بھی ایک بکرا لے آتے ہیں اور پورے گھر کی طرف سے کھا لیتے ہیں اور ختم کر لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ دادا کی طرف سے اس سال کر لو، اس سال ابا کی طرف سے، اس سال بھابھی کی طرف سے، اس سال بیٹی کی طرف سے، اس سال چھوٹے بچے، یہاں تک بھی مسئلہ آتا ہے کہ ایسے ہمارے پاس آئیں کہ چھوٹا نابالغ بچہ اس کی طرف سے بھی قربانیاں کر لی۔ ہمیں معلوم کرنا ہے علماء سے، میں پھر کہوں گا علماء سے رابطے میں رہیں۔ میرے سننے والے جتنے بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھئی علماء کی کتنی اہمیت قدر ہے، تو علماء سے پوچھ لیں آپ معلوم کریں کہ میرے گھر میں اتنے ممبران ہیں، یہ کماتے ہیں، یہ صاحب نصاب ہیں، اتنی عورتیں ہیں، ان کے پاس اتنا زیور ہے، کتنی قربانی واجب ہے، ہر ایک اپنی نوعیت علماء سے بتائے، وہ علماء بتائیں گے کہ قربانی کتنی واجب ہے۔ تو جتنی قربانیاں واجب ہو اتنی قربانی ادا کرنے کی فکر کریں، چاہے آپ جانور چھوٹے 1-2 لے آئیں، باقی آپ حصے لے لیں۔ 2000 2500 3000 4000 میں بہترین حصے مل جاتے ہیں، اس لیے آپ حصہ لیں اور بہرحال قربانی کسی بھی طریقے سے ادا کرنے کی فکر کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جانور خریدتے وقت دکھاوا مقصود نہ ہو، دکھاوے کے لیے جانور موٹا تازہ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جانور کا خون اور گوشت نہیں جاتا، وہاں تو ہمارا اخلاص جاتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جانور تلاش کرتے وقت لوگوں کو دکھانے کی نیت سے نہ خریدیں، بلکہ اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے اس نیت سے خریدیں، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، کبھی کبھی جانور خریدتے وقت عمر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، عمر یعنی عمر کتنی ہونا۔ جیسے چھوٹا جانور ہے اس کے لیے ضروری ہے 1 سال کا ہو، ضروری ہے، 1 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ بکری کے بارے میں بات بتا رہا ہوں، بھیڑوں کا مسئلہ الگ ہے، اس کا باریک سا مسئلہ ہے، وہ کبھی آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں، بھیڑ دمبا وغیرہ۔ میں آپ کو بکری کی بات بتا رہا ہوں، عام طور پر ہمارے یہاں بکری کی قربانی ہوتی ہے، تو بکرا 1 سال کا ہونا، یا بکری ہو بکرا ہو 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے بکرے ایسے ہوتے ہیں دکھنے میں 10 مہینے کا 8 مہینے کا، لیکن دکھنے میں سال بھر کا لگ رہا، اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ وہ بھیڑ کا مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر 6 مہینے کے اوپر بھیڑ دمبا ہے، چلو بتا ہی دیتا ہوں وہ مسئلہ بھی، اور سال بھر کے بھیڑ دمبے میں اگر اس 6 مہینے کے اوپر والے دمبے کو چھوڑا جائے، اتنا موٹا تازہ ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو، تو اب 6 مہینے کے اوپر والا جو بھیڑ کا بچہ ہے، جو دمبا ہے، جو مینڈا ہے، اس کی قربانی درست ہوگی، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن بکرے میں پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے دوستو۔ اچھا، بہت سے بکرے ہوتے ہیں 13 مہینے کے ہیں، 13.5 مہینے کے، لیکن انہوں نے دانت نہیں کیے، تو اگر بیچنے والا آپ کے بھروسے والا ہے، آپ کو اس پر یقین ہے، تو آپ اس کی بات مان کر اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دانت جو ہے نا، 2 دانت جو بولتے ہیں، 2 دانت، یہ تو ایک علامت کے طور پر ہے، علامت، ٹھیک ہے، علت نہیں ہے، یعنی دانت والا ہی ہوگا تو ہی قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ سال بھر کا ہے اور دانت نہیں آئے، بہت سے جانور 1.25 سال کی عمر میں دانت کرتے ہیں، یعنی جو بکرے ہوتے ہیں، تو سال بھر کا اگر یقینی آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یعنی غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ سال بھر کا ہے دانت نہیں آیا تو بیچارے لوگ اس کی قربانی نہیں کرتے، حالانکہ قربانی جائز ہے۔ اور بہت سارے ادھر غلط فہمی میں یہ ہے کہ 10 مہینے کا بھی اگر دکھ رہا ہے سال بھر کا تو اس کی قربانی کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سال بھر ہونا ضروری ہے، بکرا بکری میں یہ بات دھیان رکھیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے عیوب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی، حالانکہ وہ عیب اتنا بڑا نہیں ہوتا، حالانکہ ہمیں بعیب جانور تلاش کرنا ہے، لیکن چھوٹے موٹے عیب، جیسے مثلا سینگ کے بارے میں بتاؤں آپ کو، سینگ، چھوٹا موٹا سینگ ٹوٹ گیا، گر گیا، کھر گیا، کاٹ دیا گیا، کبھی سینگ ایسا مڑ جاتا ہے تو کاٹ دیتے ہیں، تو سینگ اگر آدھا پاؤ کاٹ دیا گیا ہو اور سینگ گھیس دیا ہو، کبھی بہت سے بکرا بکری گھیس دیتے ہیں اپنے سینگوں کو، تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں، ایک سینگ چھوٹا ہو ایک سینگ بڑا ہو، سینگ کی وجہ سے قربانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سینگ تھوڑا بہت ٹوٹا ہو تو چل جائے گا، اس لیے سینگ کے بارے میں اتنا فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جڑ سے سینگ اکھڑ گیا ہو اور اس کا اثر بھیجے تک پہنچا ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ دیکھو آپ آج ہے نا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو بھی بکرے میں آپ عیب دیکھیں اس کا فوٹو کھینچ کر ویڈیو بنا کر فوراً مفتی صاحب کو ڈالیں، جو بھی مفتی صاحب عالم صاحب آپ کی ٹچ میں ہیں، آپ کو جن پر بھروسہ ہے اس کو ڈالیں کہ بھئی مفتی صاحب مولانا صاحب یہ میرا بکرا ہے ایسا ایسا، کہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اپنے حساب سے کیوں فتوی دینے لگ جاتے ہیں آپ؟
اسی طرح بہت سو کو جانور جو ہوتے ہیں ان کو گٹھان ہوتی ہے، چھوٹی موٹی گٹھان، کہیں گلے میں، کہیں پیٹھ پہ، کہیں کمر میں، تو گٹھان کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، قربانی ہو جاتی ہے اس میں۔ کان کٹا ہوا، دیکھیے چھوٹے موٹے کٹے ہوئے، کبھی خوبصورتی کے لیے لمبائی میں تھوڑا بہت کاٹ دیتے ہیں، ہے نا، کبھی ہلکا پھلکا سائڈ سے کنگورے بنا دیتے ہیں، تو ایسے چھوٹے موٹے کان کٹے ہونے کی وجہ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں جیسے یہ کان ہے، کان مثال کے طور پر اتنا بڑا کان ہے، اس کے 3 حصے کریں، 1 2 3، تو اگر کسی کا جانور کا 1/3 تہائی حصہ کٹا ہوا ہے، تہائی حصہ، تب تک وہ چل جاتا ہے قربانی میں، یا اس سے کم، لیکن تہائی حصے سے زیادہ اگر ایک بھی کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ جانور کے کان کے سلسلے میں دھیان رکھنا چاہیے۔ لنگڑا جانور، بہت سے جانور کے پیروں میں لچک ہوتی ہے، کبھی کبھی کھر بڑھ جاتے ہیں، ہے نا، اس کی وجہ سے وہ چلنے میں تھوڑا لنگڑے پن کے ساتھ چلتا ہے، تو اگر چاروں پیر وہ زمین پہ ٹیک کے چل رہا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، چاہے پیر میں چاہے لچک ہو، تھوڑا سا وہ لنگڑے پن کے ساتھ چل رہا ہو، لیکن چاروں پیر ٹیک کر چل رہا ہے، جہاں سے وہاں ہم لے کر جا رہے ہیں، جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں اگر چاروں پیر میں سے ایک پیر بھی اوپر کر کے چل رہا ہے، اس کے پیر میں چوٹ ہے، پیر ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی قربانی نہیں چلے گی۔ یہ سب قربانی کے دنوں میں ابھی ہوا ہے اور بعد میں قربانی تک اچھا ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ قربانی کے دنوں میں اگر وہ جانور ایسا ہے کہ ایک پیر اٹھا کے چل رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ہے مسئلہ لنگڑے پن کے بارے میں۔ بانجھ جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ بکری بانجھ ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ڈائریکٹ بانجھ ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 2 بچے ہونے کے بعد بانجھ ہو گئی، بہرحال بانجھ بکری کی قربانی درست ہے۔ خصی بکرے کا مسئلہ، خصی بکرے کی قربانی بھی درست ہے۔ تو کل ملا کر یہ کہ ہمیں جانوروں کے بارے میں بھی، بڑے جانور میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، آپ جانتے ہیں، ہیلا وغیرہ جو لیتے ہیں، ہے نا، پاڑا وغیرہ، تو یہ ہے کچھ مسائل تھوڑے سے ذکر کیے ہم نے، باقی کیسے کرنا، کیا کرنا، ساری چیزیں بتائیں گے۔ ہمیں علماء کی رہبری میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، سارے مسائل علماء سے سیکھ کر ہمیں چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، ہماری قربانیوں کو، ہمارے جو کچھ عبادتیں ہم کرتے ہیں روزمرہ، اللہ تعالی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔